دوسرا جو ہمارا اصول عقائد میں سے جو موضوع ہے وہ ہے عدل. اہم مسئلہ ہے بہت ہی عدل الہی کا مسئلہ. خدا کی صفات جمالیہ میں سے ایک صفت ہے اس کی عدالت. جب ہم نے صفات جمالیہ کا اظہار آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ جو صفت عدالت ہے یہ سارے کے سارے مسائل سے تعلق رکھتی ہے، یعنی خدا کے ایمان سے، قیامت سے، نبوت سے، امامت سے، احکام کے فلسفے سے، ثواب و عذاب سے، ٹھیک ہے، سب سے اس عدالت پروردگار کا تعلق ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں توحید وہ ہے جو تمہاری واہمہ سے بھی دور ہے، کیونکہ تمہاری جو قوت واہمہ ہے اس میں جو سما جائے وہ محدود ہے، جو ادھر آ جائے وہ محدود ہے. تو اور عدل اس چیز کا نام ہے جسے تم متہم نہ کرو. عدل کیا ہے؟ عدل ہاں عدل ابھی تعریف کرتے ہیں. تو خدا کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن ان صفات کے اندر سے یہ ایک صفت جمالیہ، اس کو اصول عقائد کے اندر علیحدہ سے ذکر کیا جاتا ہے. وگرنہ خدا کی صفات تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، مثلا رحمت ہے، حکمت ہے، عدالت ہے، قدرت ہے، خالقیت ہے، علم ہے. لیکن عدل کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں خاص طور پر. کیوں؟ یہ امام علی کی حدیث ہے. توحید وہ ہے جو تمہاری واہمہ سے دور ہے، ایک قوت توہم، تخیل. یہ وہم سے جی. تو یہ جو خدا کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن ان صفات کے اندر سے صرف اور صرف ہم عدالت یا عدل الہی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. کیوں؟ ہاں وہی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ خدا کی صفات تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم اصول دین میں جب ہم بات کرتے ہیں توحید کے بعد ہم کہتے ہیں کیا؟ عدل. لیکن جب اسلام آیا تھا تو اس زمانے میں، ابتدائی زمانے میں، ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا فرقہ اشعری، جو یہ کہتا تھا کہ خدا کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے. مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، ابھی بھی اس کے شاید فالوورز ہیں، کہتے ہیں خدا کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے جو خدا چاہے اور انجام دے وہی صحیح ہے، اگرچہ اسے عقل پسند کرے یا نہ کرے. مثلا وہ کہیں گے وہ خدا جو ہے وہ امیر المومنین کے قاتل کو جو ہے وہ جنت میں ڈال دے تو یہی صحیح ہے مثلا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو خدا چاہے وہی صحیح ہے. وہ عدل الہی کے قائل نہیں تھے. اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ظالم کو، شقی کو پروردگار سزا نہ دے اور اسے جنت میں ڈال دے. کیوں؟ کیونکہ یہ پروردگار کی حکمت کے خلاف ہے. جیسے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھ پھوڑ لیں، لیکن کیونکہ یہ خلاف حکمت ہے کوئی بھی نہیں کرتا. بس قدرت کا استعمال عدل اور حکمت اور اس سے پہلے جو دوسرے وعدے ہوتے ہیں ان سب کے مطابق ہونا چاہیے. پہلے کا وعدہ یہ تھا کہ مومنین، پروردگار نے کہا کہ مومنین بہشت میں جائیں گے، فاسقین دوزخ میں جائیں گے. اب پروردگار عالم آ کر جسے چاہے ادھر کر دے، جسے چاہے ادھر کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، خلاف حکمت پروردگار ہے.
ٹھیک ہے، بس یعنی قدرت، آپ کیا قدرت، ہاں قدرت رکھتا ہے لیکن کرے گا نہیں. کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ عدل، حکمت اور اس سے پہلے کچھ وعدے ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں جب آتی ہیں تو نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ خدا یہ کام نہیں کر سکتا. ایک سبب اس کا عدل کا اصول دین میں لانے کا ایک سبب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں جی اللہ ایسا ہے. ایک سبب اس کا سیاسی تھا، یعنی جو بنی امیہ کی طرف پلٹتا تھا. انہوں نے اس عقیدے کو رائج کیا تاکہ لوگوں کے اعتراضات کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے. وہ جو کچھ بھی کریں خدا کی طرف نسبت دے دیں. کسی کو حق کے اعتراض، جیسے دربار میں یزید جی کہا تھا. جی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جبر حاکم ہے، جبر کی حکومت ہے. لہٰذا امیر المومنین سے جملہ ملتا ہے کہ التوحید والعدل علویان. توحید اور عدل جو ہے یہ مورد قبول امیر مومنین اور اہل بیت ہے. والتشبیہ والجبر امویان. یہ عقیدہ تشبیہ اور عقیدہ جبر یہ امویوں کا مورد تائید ہے. ٹھیک ہے، تو اس یعنی ایک سبب یہ تھا کہ تاریخ کے اندر ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اس عقیدے کے مالک تھے. کچھ لوگوں نے اس کو سیاسی طور پر اپنے لیے ڈھال بنایا. لہٰذا اگرچہ پروردگار کی بہت ساری صفات تھیں، ان صفات کو اصول دین کے اندر ذکر نہیں کیا. اس عدل کو اس کی اہمیت کی وجہ سے اصول دین کے اندر رکھا گیا. اب یہ عدل کیا ہے؟ عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کے مختلف معنی کیے گئے. عدل کی مختلف تعریفیں اگر آپ دیکھیں روایات میں مولا کائنات سے بھی ہیں، نہج البلاغہ کے اندر بھی مل جائے گی. عدل کیا ہے؟ مثلا عدل کی ایک تعریف کرتے ہیں، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے. چپل کو کہاں ہونا چاہیے، ٹوپی کو کہاں ہونا چاہیے، چشمے کو کہاں ہونا چاہیے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ عدل کی ایک تعریف ہے. عدل کی ایک تعریف یہ کی گئی کہ جناب حق کے ساتھ فیصلہ اور جزا. عدل کی ایک تعریف کی گئی سب کو برابر سمجھنا، یعنی عدل. عدل کے لیے کہا گیا کہ خلاف حکمت اور مصلحت کام انجام نہ دینا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے. تو یہ تعریفیں، مختلف تعریفیں ہیں جو عدل کے لیے کی گئی ہیں. خدا عادل ہے، خدا عادل ہے. اس کے عادل ہونے پر یا عدل الہی پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ خدا عادل ہے کیونکہ اصول دین کے اندر آیا ہے. اصول دین کے اندر آپ سے کہا گیا ہے کہ دلیل کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب جب ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے، یعنی کیا؟ یعنی خدا جو ہے وہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے. خدا ظلم نہیں کرتا. خدا کبھی فعل کو، برے کام کو انجام نہیں دیتا. جب ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے تو عدل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ایک آتا ہے ظلم، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو یہ خود کیا ہے؟ ظلم کا ایک مصداق قرار پائے گا. ہم کہتے ہیں کہ ظلم کیا ہے؟ کبھی ہے. ظلم کیا ہے؟ بری چیز ہے. اور صاحب حکمت خدا کبھی بھی ایسے کام کو انجام نہیں دے گا کہ جو کبھی ہو. کیوں؟ کیونکہ ظلم کے کچھ اسباب ہیں اور خدا ان تمام اسباب سے، ان تمام چیزوں سے منزہ ہے. لیکن عدل کے مقابلے میں آیا ظلم کبھی ہے اور صاحب حکمت خدا کبھی کام انجام نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ ظلم کے کچھ ایسے اسباب ہیں جو خدا کی ذات سے دور ہیں، منزہ ہیں. ظلم کیوں کرتا ہے انسان؟ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو ظلم کیوں ہوتا ہے؟ ظلم کا ایک سبب کیا ہے؟ ضرورت. میری ضرورت سبب بنتی ہے
میں اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے حق کو اس سے چھین لیتا ہوں، ظلم کا مرتکب ہوتا ہوں. خود کو جب کسی سے بہتر سمجھنے لگے تو بھی انسان تکبر، وہ اپنے اندر کمی محسوس کر رہا ہے نا، حقیقت میں برتری نہیں، وہ کمی ہے. جہالت، نادانی، یہاں پر ضرورت ظلم کا سبب بنتی ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. جہالت اور نادانی، خب جو جہالت اور نادانی کی قباحت سے واقف ہو وہ ظلم نہیں کرتا. پروردگار عالم تمام چیزوں کا عالم ہے. اخلاقی برائیاں، جیسے کہ انہوں نے اشارہ کیا، کینہ، حسد، خواہشات نفسانی، یہ سب کی سب سبب بنتی ہیں کسی کے اوپر ظلم کرنے کا. پروردگار عالم سے ہم نے صفات سلبیہ میں تمام چیزوں کو ہر چیز سے منزہ کیا ہے. عجز، ناتوانی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اس کے پاس بھی نہ ہو. میں اپنے سے کسی چیز کو دور نہیں کر سکتا، عاجز ہوں. تو جو عاجز ہو خطرے کو دور کرنے سے تو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے. پروردگار عالم عاجز نہیں ہے، قادر ہے. بس کوئی بھی سبب، ان جتنے بھی اسباب جو ظلم کے راستے میں معاون و مددگار بنتے ہیں، جو ظلم کرنے کی وجہ قرار پاتے ہیں، پروردگار عالم کے اندر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی نہیں پایا جاتا. پروردگار عالم برعکس غنی ہے، محتاج نہیں ہے. پروردگار کا علم لامحدود ہے، وہاں پہ جہالت تھی. پروردگار عالم تمام کی تمام صفات حسنہ کا مالک ہے. پروردگار عالم لامحدود قدرت کا مالک ہے. عجز و ناتوانائی اس کی طرف سے اس کا کوئی گزر بھی نہیں ان چیزوں کا. تو بس پروردگار عالم عادل ہے. پروردگار عالم کے ہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا. قرآن مجید کے اندر بھی اگر ہم، یہ تو عقلی بات کی ہم نے، اگر ہم قرآن مجید کی طرف جائیں تو قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات ہیں کہ جو پروردگار کی عدالت کو اسی طرح ثابت کرتی ہیں. مثلا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، پروردگار لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. سر لیکن یہ اکثر سوال آتا ہے کہ اللہ جیسے جو لوگ ایتھیسٹ ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ ہے تو وہ کچھ لوگوں کو غریب لگتا ہے، کچھ لوگوں کو فلانا کچھ دے دیتا ہے، بہت سارے اس کے، لیکن ہم کیا جواب دیں گے؟ انشاءاللہ آگے اس کا اشارہ کرتا ہوں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خدا حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی ظلم. تو قرآن کے اندر خود پروردگار عالم کے عدل کی طرف اس طرح سے اشارات موجود ہیں. یا اجتماعی عدالت کے سلسلے میں ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء کے بھیجنے کا جو مختلف اہداف بیان کیا ان میں سے ایک کیا ہے؟ لِیَقُومَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے، قسط قائم کرے. مولا کائنات سے جب ابن عباس سے جب گفتگو ہوئی، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سب نے سنا ہوا ہے کہ مولا اپنی جوتیاں سی رہے تھے تو مولا کو دیکھ کر نے کہا، تو مولا نے کہا ابن عباس سے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو کہا کہ مولا اس کی قیمت تو کچھ بھی نہیں ہے. مولا نے کہا کہ اس کی قیمت میری نظر میں تمہاری اس حکومت سے زیادہ ہے، مگر یہ کہ میں اس حکومت کے ذریعے عدالت قائم کر سکوں. یعنی اس حکومت کی حیثیت اس وقت ہے کہ اس سے عدالت قائم ہو. ٹھیک ہے، بس اگر مسلمانوں کی ایک جماعت عدالت اجتماعی سے منحرف ہو گئی اور دوسروں پر اس نے ظلم کرنا شروع کیا، تعدی کرنا شروع کیا، تو ان کو اس
کام سے روکنا چاہیے، ان سے جنگ کرنی چاہیے، جو قرآن مجید کا واضح اعلان ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا بھی ہے کہ امیر المومنین کا جو قتل ہوا ہے اس کا اصل سبب کیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا عدل امیر المومنین، عدل امیر المومنین سبب بنا کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا جائے۔ خوب یہاں پر یہ سوال اٹھتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ خدا عادل ہے تو پھر ہماری زندگی میں پریشانیاں کیسے آتی ہیں، یہ حادثات، یہ انسانوں کے درمیان ان کی شکلوں میں، ان کے جسم میں فرق، کسی کا صحیح و سالم ہونا، کسی کا معذور ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ خوب اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی دفعہ مختصر سا اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔